ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ کوہ قاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ قاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل قاف یا کوہ قاف مشرقی وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کے کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ قاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ قاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔